In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, today I am going to teach you class 10 English. Unit is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mujassime Insaf. Paragraph number 5. Let's start from the paragraph number 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से, दैट इवन द ज्यूज, यहाँ तक कि यहूदी, हु वर हिज बिटर एनिमीज़, आपके जानी दुश्मन थे, ब्रॉट, लाते देयर सूट्स, अपने केसेस, टू हिम, आपकी तरफ, यानी कि अपने मुकदमात आपकी तरफ लाते, एंड ही डिसाइडेड, और फैसला फरमाते, द केसेस, मामलात का, इन अकॉर्डेंस, के मुताबिक, विद द ज्यूइश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल के सबब इतने मशहूर थे कि यहूदी तक, जो कि आपके जानी दुश्मन थे, अपने मुकदमात आपके हुजूर पेश करते और आप उनका फ़ैसला यहूदी कानून के मुताबिक फरमाते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली, आप बहुत सख्ती से, फॉलोड, अमल करते, द कमांडमेंट, हुक्म का, ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के, आप बहुत सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर सख्ती से अमल करते। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपकी तरफ आएँ, ईदर जज, आप फ़ैसला फरमा दें, बिटवीन दैम, उनके दरमियान, ख्वाब उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें, और या डिक्लाइन, इनकार कर दें, टू इंटरफेयर, मुदाखलत से। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार कर दें, दे कैन नॉट हर्ट यू, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इन द लीस्ट, ज़रा भर, अगर आप इनकार फरमा देंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इफ़ यू जज, अगर आप फ़ैसला फरमा दें, इन इक्विटी, इंसाफ से, बिटवीन दैम, उनके दरमियान, फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए, फॉर अल्लाह, अल्लाह ताला, लव्स दोज, मोहब्बत रखता है उनसे, हु जज, जो इंसाफ करें, इन इक्विटी, जो इंसाफ के तहत फ़ैसला करें, जज फ़ैसला करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला फ़रमाएँ कि तो उनके माबैन इंसाफ के तहत फ़ैसला फ़रमाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ के तहत फ़ैसला करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ का तकाजा है, दैट के इट शुड बी अपहेल्ड, के बरकरार रखा जाए, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, तमाम हालात को, इवन, यहाँ तक कि, इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट, अगर वो ख़िलाफ़ जाएँ, वंस ऑन सेल्फ, किसी के अपने, और या वंस फैमिली और रिलेटिव्स, या ख़ानदान और क़राबतदारों के, रिश्तेदारों के। इंसाफ का तकाजा है कि उसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए, यहाँ तक कि चाहे ये हमारे अपने ख़ानदान या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए, हमारे अपने ख़ानदान या क़राबतदारों के रिश्ते के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए। ऑल ऑफ हिज लाइफ, आपकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड, अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ फरमाया, अदर पीपल, लोगों के दरमियान, दूसरे लोगों के दरमियान के अफेयर्स, मामलात का, विद जस्टिस, इंसाफ से, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस, और अपने साथियों से कहा, टू बी जस्ट, मुनसिफ रहने को। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रवायत है, बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, दैट के अल्लाह रसूल सेड टू हिम, अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, व्हेन टू मैन कम टू यू, अगर दो आदमी आपके पास आएँ, फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए, नेवर डिसाइड, कभी फ़ैसला ना फरमाएँ, इन फेवर ऑफ, के हक़ में, वन, विदाउट हीयरिंग द आर्गूमेंट्स, विदाउट हीयरिंग, के सुने बगैर, आर्गूमेंट्स, दलाइल, ऑफ द अदर, दूसरों के। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, इसका बहुत इम्कान है, दैट के यू विल नो द ट्रूथ, आप सच जान सको। जब दो आदमी आपके पास इंसाफ के लिए आएँ तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर पहले के हक़ में फ़ैसला कभी ना दें। इस बात का बहुत इम्कान है कि आप सच्चाई जान लें। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
رپورٹڈ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے دیٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز سینگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اینی رولر اور جج ہو کلوزز جو بند کر دیتا ہے ہز ڈور اپنا دروازہ آن دا پور غریبوں پر دا نیڈی ضرورت مندوں پر اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ اور محتاجوں پر اللہ کلوزز اللہ بند کر دیتا ہے ہز ڈور اپنا دروازہ آن ہم اس پر وین ہی بیکمز جب وہ ہو جاتا ہے نیڈی ضرورت مند اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ اور محتاج جب کوئی حکمران غریبوں ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 7 وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے آن ہز ڈیتھ بیڈ اپنے بستر مرگ پر یعنی کہ جب مرنے کے قریب تھے ہی پروکلیمڈ آپ نے اعلان فرمایا اور اف اگر آئی اونج اگر میں قرض دار ہوں سم تھنگ کسی چیز کا ٹو اینی ون کسی کا اگر میں کسی کا قرض دار ہوں اور یا اف آئی رانگ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اینی پرسن کسی شخص کے ساتھ اور یا ڈیمیج نقصان پہنچایا ہو اینی ون کسی کا اینی ونس پراپرٹی کسی کی جائیداد کا اور آنر یا وقار مائی پرسن میری ذات مائی آنر میرا وقار اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد آر ہیئر یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر میں کسی کا قرض دار ہوں یا میں نے کسی سے زیادتی کی ہو یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو تو میری ذات میری عزت اور میری جائیداد یہاں موجود ہے۔ ہی می ٹیک ریونج وہ بدلہ لے سکتا ہے آن می مجھ سے ان دس ورلڈ اس دنیا میں۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنس وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اونلی ون پرسن صرف ایک شخص ڈیمانڈڈ مطالبہ کیا a few dirhams چند درہم کا which were paid to him جو اسے ادا کر دیے گئے۔ پیراگراف نمبر 8 Allah's messenger اور اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved ثابت کر دیا by his own example اپنی مثال سے that کہ no one کوئی نہیں کچھ بھی ہو سکتا more firm زیادہ ڈٹ جانے والا to justice انصاف پر than him ان سے ایون یہاں تک کہ if اگر it was against his own interest اگر وہ اس کی اپنی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور یا the interest یا مفاد کے of those ان کے who are near and dear to him یا اس کے عزیز و اقارب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ ان سے بڑھ کر کوئی انصاف پر ڈٹ جانے والا نہیں یہاں تک کہ چاہے ان کے اپنے یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو جو آپ کے عزیز و اقارب تھے۔ ہی ڈیسائیڈڈ آپ نے فیصلہ فرمایا ایوری کیس ہر معاملے کا brought to him جو آپ کی طرف لایا گیا by friend اور foe دوست یا دشمن سے with justice انصاف کے ساتھ without fear خوف کے بغیر اور favor اور جانبداری کے۔ آپ نے ہر اس معاملے کا فیصلہ انصاف سے فرمایا جو آپ تک لایا گیا لائے جانے والا چاہے دوست تھا یا دشمن۔ A person of such magnitude اتنی عظمت والا انسان transcends ماورا ہوتا ہے بالاتر ہوتا ہے the barriers بندش سے of time and space وقت اور جگہ کی بندشوں سے۔ اتنی عظمت والا انسان وقت اور جگہ کی بندشوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ people of all ages تمام زمانوں کے انسانوں نے can find something کچھ نہ کچھ حاصل کیا in his life اپنی زندگی میں to provide پہنچانا them ان کو with guidance رہنمائی in their various fields مختلف fields میدان عمل میں of activity سرگرمی یعنی مختلف شعبوں میں مختلف سرگرمیوں کے شعبوں میں۔ تمام زمانوں کے انسانوں نے آپ کی زندگی سے کچھ ایسا ضرور انہیں ملا جو آپ کی سرگرمی کے مختلف میدان عمل میں ان کو رہنمائی بہم پہنچاتا۔ The Quran
The Holy Quran clearly mentioned. قرآن پاک نے آپ کے بارے میں واضح تذکرہ کیا. دس ایسپیکٹ اس پہلو کا آف ہز لائف آپ کی زندگی کے. انڈیڈ واقعتاً یا بے شک ان دا رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ہیو اے گڈ ایگزامپل آپ ایک اچھی مثال ہیں ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے فار ہم ان کے ہو جو ہوپس امید رکھتے ہیں فار دا میٹنگ ود ملنے سے اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے اور آخری دن اینڈ ریممبرنس اور یاد کرتے ہیں اللہ مچ اللہ کو بہت زیادہ یا کثرت سے ذکر الہی کرتے ہیں. بے شک تم لوگوں کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین کی ذات میں بہترین آپ کے لیے نمونہ ہے. سی کلاس ورک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lessons question answers. Question 6 why did non-Muslims trust the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں غیر مسلم جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے یا اعتماد کرتے تھے. The non-Muslims trusted the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as he was well known for his justice کیونکہ آپ اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے. Question 7 what advice did رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ not to decide any matter without hearing the both parties and without knowing the truth. یعنی کہ دونوں پارٹیز کو سنے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں کیونکہ اس سے اگر دونوں کو سنیں گے تو آپ سچائی جان لیں گے. Question 8 what does the word proclaimed mean. To proclaim means to declare something in a formal manner or in an open way. لفظ proclaim کا مطلب ہے کسی بات کو باضابطہ یا اعلان کرنا یا open way میں کرنا. Next question next is 9. Question number 9 what standards of justice did Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina. As head of the state of Medina, the Rasul sallallahu alaihi wasallam practiced high standard of justice. He decided every matter on merit. He did justice without regarding race, color or creed. Okay, next is question number 10. Actually these two are in the from paragraph. In paragraph there are number 4 and 5 but in sequence you will write question number 9 and 10. Question 10 what made non-Muslims bring their suits to Rasul sallallahu alaihi wasallam. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was very strict in doing justice, therefore the non-Muslims brought their suits to him for decision. Homework you have to prepare test of translation of the paragraph number 1 to 8 and the question answers 1 to 8. Okay, for Saturday you will prepare the test. Your test will be held on Saturday. Goodbye, have a good day.